اللہ کی قسم سورہ کوثر اتنا بڑا خزانہ ہے، لیکن کوئی ہے جو اس سے فائدہ اٹھائے؟ ہر دعا قبول ہو جائے گی۔ جس حاجت کے لیے آپ کرنا چاہیں تو انشاءاللہ وہ حاجت ضرور بے ضرور پورے ہوگی۔ سورہ کوثر کو اپنے زندگی کا معمول بنا لو اور تمام پریشانیوں کو انشاءاللہ ہوگی۔ آپ کو کبھی بھی مہنگائی پریشان نہیں کر سکے گی، آپ کے 7 نسلوں تک انشاءاللہ العزیز کبھی مالی ٹینشن نہیں ہوگی۔ سورہ کوثر اتنا ہوگی انشاءاللہ العزیز، آپ کو کبھی بھی مالی ٹینشن کا سامنا نہیں ہوگا۔ آپ پر وقت کروڑوں قرض ہے، لاکھوں کروڑوں اربوں کربوں قرض بھی کیوں نہ ہو، انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ اس کے لیے غیبی راستے مہیا فرمائے گا اور آپ کے قرض بھی۔ جس وظیفے کا آپ عامل بن گئے، اس کی زکوٰۃ ادا کر دی، تو اب وہ وظیفہ آپ کا اسم اعظم بن گیا۔ اب اس مقصد کے لیے بھی پڑھیں گے انشاءاللہ، تیر بہدف وہ قبول ہوگا اور کام کرے گا۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، صدق اللہ العظیم۔ پیارے بھائیو بہنوں، آج میں سورہ کوثر کا آپ کو ایسا وظیفہ بتا رہا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز آپ کی مالی ٹینشن سب کچھ آپ کی مالی ٹینشن کے ساتھ ساتھ ہر حاجت کے لیے کافی ہوگا انشاءاللہ۔ سورہ کوثر میں اللہ تعالیٰ نے اتنے برکات رکھے ہیں کہ ان کا احاطہ کرنا ہمارے بس کی بات ہی نہیں۔ اتنے اللہ تعالیٰ نے اس میں برکات رکھے ہیں، اس میں اتنے فضائل ہیں۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اس کے معنی پر غور کریں۔ ہم نے آپ کو کوثر دیا۔ کوثر کا معنی، کوثر کے معنی وہ بھی ہیں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے دن ایک حوض جس کا پانی جو بھی پیے گا کبھی بھی اس کو پیاس نہیں لگے گی۔ جنت میں جب پانی پیے گا تو صرف مزے کے لیے، لذت کے لیے پیے گا، کیونکہ جنت کا پانی بھی عجیب پانی ہے، اس میں عجیب لذتیں ہوں گی، عجیب مزہ ہوگا۔ تو حوض کوثر بھی مراد ہے اور خیر کثیر بھی مراد ہے۔ خیر کثیر میں بہت کچھ آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خیر کثیر دیا، تمام پیغمبروں کا سردار بنایا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اولین و آخرین بنایا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے تمام کائنات میں اللہ کو محبوب ہے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خیر کثیر عطا فرمایا۔ خیر کثیر بھی مراد ہے، تو خیر کثیر میں اتنے کچھ آتے ہیں کہ ان کا احاطہ ہم نہیں کر سکتے کہ حضور کو کیا کیا دیا گیا۔ تو جو بھی اس سورت کو پڑھے گا، اس کا وظیفہ پڑھے گا، کرے گا، تو انشاءاللہ العزیز ان کو سب نعمت اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ تو جس مقصد کے لیے پڑھے گا، اور اس کا میں آپ کو اس کا عامل بھی بنا دیتا ہوں آج۔ آپ اگر اس کا عامل بننا چاہیں تو 41 دن میں آسان وظیفہ پڑھ کر انشاءاللہ آپ اس کے عامل بھی بن سکتے ہیں، اور جب عامل بن گئے تو پھر تو آپ کا اسم اعظم بن جاتا ہے سورہ کوثر۔ جس وظیفے کا آپ عامل بن گئے، اس کی زکوٰۃ ادا کر دی، تو اب وہ وظیفہ آپ کا اسم اعظم بن گیا۔ اب آپ جس مقصد کے لیے بھی پڑھیں گے انشاءاللہ تیر بہدف وہ قبول ہوگا اور کام کرے گا۔ اجازت میں دیتا ہوں آپ کو، اجازت عام ہے، کوئی بھی اجازت نہ مانگے، کیونکہ میری اجازت عام ہوتی ہے وظائف کی۔ کسی لالچ کی بنا پر میں وظائف کی اجازت نہیں دیتا۔ ہاں البتہ 5 وقت کی نماز کی پابندی اور رزق حلال کی طلب، ان 2 شرطوں کے ساتھ آپ کا وظیفہ کام کرے گا انشاءاللہ العزیز۔ تو سب سے پہلے 5 وقت کی نماز کا پابند بنائیں اپنے کو، اور رزق حلال کی طلب کریں، حرام سے بچ کر رہیں، تو انشاءاللہ العزیز آپ کا ہر وظیفہ کام کرے گا۔ ہاں البتہ
وظیفے کے دوران جو دو شرائط ہیں، اللہ پر یقین کامل، جو بھی وظیفہ پڑھیں گے دعا کریں گے اللہ سے تو اللہ پر یقین کامل کے ساتھ پڑھیں کہ اللہ ضرور میری دعا قبول فرمائے گا۔ دیکھو حدیث قدسی میں آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق، اس کے ظن کے مطابق ہی معاملہ فرماتا ہوں۔ یعنی جس بندے کا یقین اللہ پر ہو، کامل ہو کہ بھئی اللہ بہت کریم ذات ہے، وہ میری دعا کو قبول فرمائے گا، وہ میرے وظیفے کو ضرور قبول فرمائے گا، وہ تو اس کے اسی گمان، اسی یقین کے مطابق ہی اللہ معاملہ فرما دیتے ہیں اور فیصلہ فرما دیتے ہیں، اس کا وظیفہ قبول ہو جاتا ہے، اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ اور خدا نخواستہ بدقسمت شخص وظیفہ بھی پڑھ رہا ہے، دعا بھی کر رہا ہے، اللہ پر شک بھی کر رہا ہے کہ میں نے تو یار سال ہر سال سے وظیفے پڑھ رہا ہوں، دعائیں مانگ رہا ہوں، کبھی قبول ہی نہیں ہوتی، چلو یہ وظیفہ بھی پڑھتا ہوں، آج بھی یہ دعا، یہ عمل کرتا ہوں، ہو سکتا ہے قبول ہو جائے، تو اس کو تو اللہ پر شک ہو رہا ہے، تو حدیث قدسی کے مطابق اس کا وظیفہ، اس کی دعا رد ہو جاتی ہے، وہ قبول نہیں ہوتی۔ تو سب سے پہلے نماز کی شرط کہ نماز کی پابندی کرنی ہے، اور دوسری شرط آپ نے رزق حلال کی طلب، اور تیسری شرط جو وظیفے کے دوران ہے اللہ پر یقین کامل کے ساتھ، اور چوتھی اور آخری شرط یہ ہے کہ آپ نے وظیفے کا تلفظ ٹھیک کرنا ہے۔ جو بھی وظیفہ، اب میں آپ کو سورہ کوثر کا وظیفہ بتا دیتا ہوں، تو اس سورہ کوثر آپ صحیح طور پر پڑھ بھی سکتے ہیں یا نہیں؟ اب اگر آپ کا تلفظ ہی ٹھیک نہیں، آپ سورہ کوثر کو صحیح طور سے پڑھ بھی نہیں سکتے، غلط پڑھتے ہیں، تو اس کا کیا اثر ہوگا؟ اس کا تو الٹا عذاب ہوگا۔ تو ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ جلدی غلطیاں ہوتی ہیں قرآن عظیم کی تلاوت میں، اس کو ٹھیک کرے اور تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھ لے۔ تو اب آتے ہیں وظیفے کی طرف کہ آپ نے کس طرح سے اس کا جو ہے عامل بننا ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو عامل بناتا ہوں، عامل بننے کا طریقہ بتا دیتا ہوں، اور اس کے بعد آپ کو وظیفہ دیتا ہوں کہ کس طرح آپ کی مالی پریشانی ختم ہوگی، جڑ سے ختم ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ آپ کو کبھی بھی مالی ٹینشن کا سامنا نہیں ہوگا۔ آپ پر کروڑوں قرض ہے، لاکھوں کروڑوں اربوں کربوں قرض بھی کیوں نہ ہو، انشاءاللہ العزیز چند دن سورہ کوثر کا وظیفہ کریں گے تو آپ کی تمام ٹینشن، آپ کی قرض انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ اس کے لیے غیبی راستے مہیا فرمائے گا، اور آپ کے قرض بھی انشاءاللہ ادا ہوگی، آپ کی مالی ٹینشن بھی ختم ہوگی، آپ کو کبھی بھی مہنگائی پریشان نہیں کر سکے گی، آپ کے 7 نسلوں تک انشاءاللہ العزیز کبھی مالی ٹینشن نہیں ہوگی۔ سورہ کوثر اتنا بڑا خزانہ ہے، اللہ کی قسم سورہ کوثر اتنا بڑا خزانہ ہے، لیکن کوئی ہے جو اس سے فائدہ اٹھائے، جو اس سے وصول کرے؟ تو آئیے اب آتے ہیں عمل کی طرف کہ آپ نے عامل کس طرح بننا ہے۔ سورہ کوثر کو آپ نے 41 دن تک 313 بار پڑھنا ہے روزانہ، 313 بار روزانہ پڑھیں۔ کتنے دن تک؟ 41 دن تک، اول و آخر 11 بار درود شریف پڑھیں، تو 41 دن میں آپ بن گئے عامل۔ آپ اس کے اگر خواتین کو بیماری آ جائے درمیان میں تو وہ دن کاٹ کے 41 دن پورے کرنا ہے، کیونکہ اس دن تو وہ نہیں پڑھ سکتی نا، ان دنوں میں جو بیماری آئے، ماہواری آئے، حیض آئے، تو اس وقت وہ نہیں پڑھ سکتی سورہ کوثر کو، کیونکہ یہ قرآن عظیم کی صورت ہے، اور قرآن عظیم کو ہاتھ لگانا، اس کو پڑھنا وہ نہیں۔ ہاں ذکر و اذکار کر سکتے ہیں، درود شریف پڑھ سکتی ہیں، لیکن قرآن عظیم کی تلاوت نہیں کر سکتی۔ تو اس وقت اس سے اجتناب کریں، وقفہ کریں، جب ٹھیک ہو جائے، پاک ہو جائے، پھر اسی دن سے شمار کریں۔ یعنی مثال کے طور پر 25 دن ہوئے ہیں کہ پڑھا ہے وظیفہ، اور ابھی حیض و ماہواری آ گئی، بیماری آ گئی، تو جتنے دن کے بعد آپ پاک ہو گئی تو 25 دن سے شروع کریں۔ 25 دن تو آپ نے پڑھا ہے، تو وقفہ کے دن کو کاٹ کر آئندہ گن لیں، اور 40 اور 41 دن کا وظیفہ پڑھ لیں، 41 دن۔
معذرت میں نے پہلے 40 دن بتایا، 41 دن آپ نے پڑھنا ہے، تو 41 دن کے وظیفے سے آپ عامل بن گئے 313 بار روزانہ کے حساب سے۔ اب آپ کو مالی ٹینشن کے لیے، پریشانی کے لیے، کسی حاجت کے لیے آپ نے روزانہ 133 بار پڑھنا ہے، اور جس مقصد کے لیے پڑھ رہے ہیں اس کی دعا مانگے۔ انشاءاللہ العزیز 40 دنوں میں ضرور آپ کی پریشانی ختم ہو جائے گی اور آپ کی ہر دعا قبول ہو جائے گی۔ جس حاجت کے لیے آپ کرنا چاہیں تو انشاءاللہ وہ حاجت ضرور بے ضرور پورے ہوگی، اور اللہ تعالیٰ آپ کے تمام پریشانیوں کو دور فرمائے گا۔ سورہ کوثر کو اپنے زندگی کا معمول بنا لو اور تمام پریشانیوں کو انشاءاللہ ختم کرو۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کے غموم